أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. اور ازراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے. اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا. جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے. And mention when we said to the angels, prostrate to Adam, and they prostrated, except for Iblis. He said, should I prostrate to one you created from clay? Iblis said, do you see this one whom you have honored above me? If you delay me until the day of resurrection, I will surely destroy his descendants, except for a few. Allah said, go, for whoever of them follows you, indeed hell will be the recompense of you, an ample recompense. And incite to senselessness whoever you can among them with your voice, and assault them with your horses and foot soldiers, and become a partner in their wealth and their children, promise them. But Satan does not promise them except delusion. Indeed, over my believing servants there is for you no authority, and sufficient is your Lord as disposer of affairs. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ جس کے دل کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے اندر محبت، پیار، احترام لوگوں کا اور پیار ڈال دیتا ہے. یعنی کہ ماں باپ یا کوئی بھی انسان لوگوں سے بہتر. اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرنا اس کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت اور ضد، کینہ، بغض یہ سب ڈال دیتا ہے اللہ. تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کسی کو ہدایت دے تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور کسی کو گمراہ کرے تو اس کو پھر دنیا میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں. تو یہ آپ پڑھ کے دنیا سے لوگوں سے مل کے آپ کو ہدایت علم نہیں ملے گا. اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی بات دھیان سے سنیں، تاکہ اگر آپ کے گھر میں کسی ایک کو مل جائے گا تو پورے گھر والوں کو یہ دین کی بات پہنچ جائے گی. تو اللہ کے رسول کا دین ہے، اور یہ ہم وہی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ گمراہی سے نکل آئیں، اندھیروں سے نکل آئیں، ایکسیڈنٹوں سے، طلاقوں سے اور جھگڑوں سے اور بیماریوں سے اور کورٹ کچہریوں سے بچ جائیں اور جنت کے راستہ پہ آ جائیں، اور گمراہی سے، جہنم کے راستے سے اللہ کی طرف، جنت کی طرف آ جائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.